السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 فاریکس میتھس بولتے ہیں اردو کے اندر خرافات کو، اردو کے اندر بولتے ہیں توہم پرستی کو، اردو کے اندر ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو چیزیں ہمارے اندر غلط عقائد، ہمارے نزدیک عقائد میں آ جاتے ہیں۔ لائک ہمارے پاس کبھی ہم لوگ صبح سویرے الو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ الو بہت منحوس چیز ہے۔ خرافات یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، آج کے ہماری جو ویڈیو ہے، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ویسے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کے اندر ان 5 خرافات، 5 غلط عقائد کے اندر سے کوئی چیز آپ کے فاریکس کے اندر، بزنس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس چیز ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہے، لیکن کوشش کیجیے گا میرے تمام الفاظ، تمام چیزیں آپ سمجھنے کی۔ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر حد تک آپ کی جو بات ہے وہ بن جائے گی، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور میرے نزدیک پاکستان کے اندر، بلکہ جو ہمارا مائنڈ ہے ایشیا کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہم لوگ جو ترقی پذیر ملکوں میں سے ہیں، ان کے اندر جو ٹریڈرز ہیں ان میں سے 95 یا 98% لوگوں کے اندر یہ خرافات، یہ غلط سوچ پائی جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک کو زیادہ لمبا نہیں لے کر جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے اندر ایک بہت ہی بری سی چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے فاریکس تھنکنگ میں، کہ ہم لوگ مارکیٹ کی تیزی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہلچل ہر ٹائم کے اوپر ہوتی رہے، لیکن جس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر ہماری ہلچل ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مارکیٹ کی اس ہلچل کو پکڑ سکتے ہیں، مارکیٹ کا ایک تیزی کو ہم لوگ پکڑ کر اس سے نفع لے سکتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ لے بھی سکتے ہوں گے، لیکن ہم لوگ جو مارکیٹ کی تیزی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس تیزی کے ویٹ کے اندر سے ہمارا 100 میں سے 98% یا 99% جو لوگ ہیں وہ مارکیٹ کی تیزی کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو مارکیٹ کی تیزی کو اگر کوئی پکڑتا بھی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کی تیزی سے اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکے، یا مارکیٹ کے اندر ہم لوگوں کو جو نیوز ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ مارکیٹ ایک بہت ہی یکدم جب اوپر نیچے جائے گی تو میں اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کو تیزی سے پکڑوں گا اور پکڑنے کے بعد میں نفع لوں گا اور نفع لینے کے بعد نکل جاؤں گے۔ تو ہماری یہ جو خرافات ہے، یہ جو ہماری توہم پرستی ہے، یہ جو ہمارے غلط سوچ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سے ہم جب مارکیٹ فاسٹ ہوگی تو اس کو پکڑ کر اس سے فائدہ لیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جو فاسٹ مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے اندر سے پیسہ کمانا بہت زیادہ مشکل ہے ایکسپرٹ ٹریڈرز کے لیے بھی۔ نمبر 2، ہمارے پاس ایک بہت ہی غلط سوچ پائی جاتی ہے، غلط چیز ہمارے مائنڈ کے اندر بٹھا دی گئی ہے کہ جو ڈے ٹریڈنگ ہے یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے سے۔ شاید آپ لوگ جو یہ غلط سوچ یا غلط عقیدہ یا غلط تھنکنگ جو ہے آپ کے فاریکس کے حوالے سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کر رہا، ڈے ٹریڈنگ انتہائی مشکل ٹریڈنگ ہے۔ 2-4 سال 5 سال ایکسپیرینس والے ٹریڈرز دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈے ٹریڈنگ وہ کر رہے ہوں گے۔ ڈے ٹریڈنگ کو ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے کہ آپ نے ڈیلی آنا ہے، ڈیلی دیہاڑی لگانی ہے۔ بھائی آپ مزدوری کر رہے ہیں کیا؟ یہ ایک بزنس ہے۔ آپ لوگ کسی بھی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، کوئی آپ دکان بناتے ہیں، کیا آپ جتنی بھی چیز لاتے ہیں وہ اسی دن بیچ دیتے ہیں، چاہے نفع میں بکے چاہے نقصان میں بکے؟ تو ذہن میں یہ چیز رکھ لیں کہ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے اندر میرے جیسے بندے کو فائدہ ہے، اور میں خود بھی، مجھ سے تو خیر اب تھوڑی مصروفیات بھی ہیں اور ذہن بھی تھوڑا سا میچور ہو گیا ہے، تو ڈے ٹریڈنگ میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے اور ڈے میں ٹریڈ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ فاریکس کے اندر ان مراحل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کبھی وہ توتلا بولتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی وہ اسکول جاتا ہے، کبھی وہ جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بچہ تھا، بچے اس کے ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کی لائف کے پارٹس ہیں۔ تو اسی طریقے سے ٹریڈرز کی بھی لائف کے پارٹس ہیں۔ ٹریڈنگ ایک لائف ہے، ایک الگ سی دنیا ہے۔ تو اس کے اندر شروع کے اندر آپ لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یار ٹریڈ نہیں لگانا چاہتے، پھر بھی ٹریڈ لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو ٹریڈ لگانا آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔
یہ جب آپ کو مارکیٹ میں مار کھا 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 کر پھر ٹریڈ آپ سے لگے گی نہیں، اور شروع کے اندر ٹریڈ سے آپ نہیں لگانا چاہتے لیکن پھر بھی لگے گی. تو ڈے ٹریڈنگ میں مجھے سکسیس نہیں ملی. لانگ ٹرم کے لیے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو لانگ ٹرم چلیں، پرافٹ لانگ تھنکنگ میں چلیں. بڑے لوگ بڑی سوچیں رکھتے ہیں اور چھوٹے لوگ چھوٹے وقت کی سوچیں رکھتے ہیں. یہ بہت میں نے قیمتی بات بول دی، لفظ اس کی سمجھ آ جائے گی لیکن وقت لگے گا آپ کو. نمبر 3، آج کل نا ہمارے ذہن میں ایک اور خرافات پائی جاتی ہے. خرافات میں سے کہ ہم لوگ مارکیٹ کی ٹائمنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ ہم مارکیٹ یورو سیشن 12-1 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق اوپن ہوتا ہے تو ہم 12-1 بجے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم لوگ یو ایس سیشن جو ہے وہ ہمارا مغرب کے ٹائم تقریباً شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ مغرب کے ٹائم یو ایس سیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان بولوں کو کوئی نہیں بتاتا کہ اگر آپ یو ایس سیشن کے اندر مارکیٹ کی تیزی ہے تو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر جو اب میری صورتحال ہے، تو ہم لوگ تو زیادہ تر کیلکولیشن پہ ٹریڈز کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. کبھی ہمارا ٹی پی رات 3 بجے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی 4 بجے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دن کو ہو رہا ہوتا ہے، کبھی شام کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ کے جو چلنا ہے، مارکیٹ کے جو ٹائمنگ ہے اس سے مارکیٹ کی موومنٹ تیز ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ کی ٹائمنگ کے دوران آپ کو فائدہ ہی فائدہ آئے گا. بس اس ٹائم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بھائی اس ٹائم اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ٹائم آپ کا نقصان بھی زیادہ ہوگا. نمبر 4، مارکیٹ ایک لمٹ کے اندر چلتی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ مارکیٹ، یہ ویسے میری اپنی خامی بھی تھی کہ مارکیٹ کی ایک باؤنڈری ہے. مارکیٹ ایک سرکل کے اندر چلتی ہے. مارکیٹ ادھر ہی چلتی ہے جہاں پہ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے تھی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ اپنا جو اس کا قانون ہے مارکیٹ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ چلے گی. میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ جس ٹائم پاکستان 1947 میں بنا تھا، $1 $1 کی ایکول تھا. ہماری پالیسیاں چلتی رہیں، ہمارے حالات بتاتے رہے، ہماری حرکات و سکنات ہمارے کاروبار پہ اثر ہوتے رہے، اور آج 173-74 کا ڈالر پہنچ چکا. تو کون سی مارکیٹ ہے جو 50 سال پہلے جہاں پہ تھی؟ 10-20 سال پہلے مارکیٹ کہاں پہ تھی؟ آج 3 سال پہلے مارکیٹ 120-130 پہ تھی، آج 170-75 پہ. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ مارکیٹ کی ایک باؤنڈری ہے، ایک لمٹ ہے. مارکیٹ کہیں بھی جا سکتی ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ کا ذہن کی لمٹ ہو سکتی ہے، یہ شروع کے اندر میری بھی تھی، لیکن مارکیٹ کی کوئی لمٹ نہیں، کہیں بھی جا سکتی. آخری چیز، اس چیز سے میں خود بہت تنگ ہوں. 5ویں نمبر، آپ کوئی ایسا سسٹم خرید سکتے ہیں جو سسٹم آپ کو مالا مال کر دے گا. آپ ایک ایسے انڈیکیٹر آٹو ٹریڈنگ روبوٹ خرید سکتے ہیں جو آٹو ٹریڈنگ روبوٹ آپ کو پیسے پہ پیسہ دیتا رہے گا. پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر، میں چونکہ پاکستان میں زیادہ ہوں، انڈیا میں زیادہ ہوں، تو ہمارے اندر یہ ایک سوچ ڈالی جاتی ہے کہ یار یہ سسٹم لے لیں $100 کا اور یہ سسٹم آپ کو مالا مال کر دے گا، 100% سالانہ کما دے گا. لیکن کوئی سوچنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ $100 کے اوپر بینک یہ سسٹم ڈال کر اپنے انویسٹمنٹ کو ڈبل ٹرپل کیوں نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ لوگوں کی مختصر سوچ آپ لوگوں کے نقصان کی بڑی وجوہات کے اندر سے وجہ بنتی ہے. آپ کو بھائی اس کے اندر یہ کوئی ایسے بزنس نہیں ہے کہ آپ ارب پتی خرب پتی بن جائیں. دنیا میں ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں جو سسٹم آپ کو کروڑوں اربوں پتی بنا دے. مجھے نا آپ لوگوں کی سوچ پہ، چند بولے لوگوں کی سوچ پہ، بلکہ زیادہ ہمارے پاس بولے لوگ ہیں، کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے کہ یار دیکھیں کہ اگلا بول رہا ہے کہ جی میں $3 لاکھ پروفٹ میں ڈیلی $100 کا یا ویکلی $100 سے 500 کما لیتا ہوں. تو آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ $100 سے 500 بناتا ہے تو پہلے دن یہ اپنا 100 سے 500 بنائے، دوسرے دن 500 سے 2500 بنائے، تیسرے دن 2500 سے 12,500 بنائے،
چوتھے دن 12,500 سے تقریباً 60,000 سے اوپر بنائے، چھٹے دن 60,000 سے وہ 5 گنا 3 لاکھ بنائے، وہ خود اپنا کیوں نہیں بناتا؟ آپ لوگوں کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے کیوں انکار کرتا ہے کہ ایک شخص آپ کو سسٹم دے رہا ہے، وہ سسٹم سے خود کیوں نفع نہیں کماتا؟ یہ ایک دنیا کا قانون ہے۔ میں اکثر یہ محفلوں میں جو میری آف لائن ہوتے ہیں ادھر میں بولتا ہوں کہ کوئی بندہ بولتا ہے کہ یار اب مجھے کوئی بندہ بولے نا، غرور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ 500-700 دیہڑی کریں تو میں نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ ٹرمپ کو بولے نا کہ آپ کوئی 1-2 کروڑ والا کام کریں، وہ بولے گا میں نہیں کروں گا۔ اگر آپ کوئی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، یہ جو ہمارے پیچھے پرائم منسٹر امیر لوگ ہیں، یا جیسے ہمارے پاس پاکستان میں ملک ریاض، اس کو بولے کہ یار آپ یہ کام کریں ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دیں گے، وہ بولے گا بھائی 10 لاکھ کی میرے اندر آگے وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مہینے کا $1,00,000 کما رہا ہے، وہ آپ $150 کی اوز کوئی چیز خرید کر آپ کی منتیں یا سگنل بیچنے کے لیے آپ سے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے۔ $1,00,000 کمانے والے کو کیا ضرورت کہ وہ آپ کو 10-10 20-20 ڈالر کے لیے آپ کی منتیں کرتا پھرے۔ امید ہے میرے اس نقطے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں، آپ کو کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے تو اس بات کرنے والے کا آپ لوگ اس کی جو نیت ہے اس کو آپ لوگ تھوڑا سا دیکھا کریں۔ کوئی سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان خرافات، ان سوچ، ان کو اپنے ذہن کے اندر سے نکال لیں، بہتر رہے گا۔ اور فاریکس کو سیکھیں، پروفیشنل طور پر لے کر جائیں، کم وقت دیں، یہ نہیں کہ سارے کام جاب چھوڑ کر آپ نے اس بزنس کو سنبھال لینا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ نے فاریکس میں نقصان سے بچنا ہے۔ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے، 1 سال آپ نے ٹریڈنگ کی، سال کے بعد آپ کی ایکویٹی $1,00,001 ہو گئی، $1,00,000 پہ آپ نے ایک کما لیا، بہت بڑی بات ہے، آپ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں۔ لیکن اگر آپ نے $1,00,000 سے 2 دنوں میں $50,00,000 کمایا اور سال کے بعد آپ کا یا آپ اپنے ٹریڈنگ کرنے کے قابل نہ رہے اور سارا اجاڑ دیا، تو آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ فاریکس میں پرافٹ کمانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جھلے پاگل بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے۔ فاریکس میں نقصان سے بچنا یہی کمال ہے، اور اسی کمال پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اس نیت سے دوسرے لوگوں کے آگے پھیلائیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔